فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نذرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إلا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه جزاء وكان سعيكم مشكورا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. وأخرج الترمذي رحمه الله في سننه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4
فيما عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به. عمر برفست آفتاب تموز عمر برفست آفتاب تموز اندھ کی ماند خواجہ غرہنوز ایک پنجا رفت در خوابے مگر ای پنجروز دریابے. میں دیکھتا ہی رہ گیا نئے رنگ صبح و شام عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. گفتگو تو صرف ایک آیت سے متعلق کرنی ہے. تبرکاً سورۃ دہر میں نے تلاوت کی ہے. اس کی پہلی آیت جو ہے وہ آج زیر بحث ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً اس انسان پر زندگی کا ایک ایسا وقت آیا ہے کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا. ایسے ادوار 5 ہے جس میں انسان ذکر کا قابل نہیں ہے. ایک وہ دور ہے جب اس انسان کا وجود نہیں تھا اور یہ تخلیق نہیں ہوا تھا. جب عالم ناسوت میں یہ تھا ہی نہیں تو اس کا ذکر کیا ہوگا. علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اس نے انسان کو آموجود فرمایا ہے. اس کو خلقت کی دولت سے نوازا ہے اور اس کو موجودات میں سے بنایا ہے. دوسرا دور اس انسان پر ایسا آیا ہے کہ یہ مادے اور لاوے کی شکل میں منتشر تھا. یخرج من بین الصلب والترائب. کچھ حصہ اصلاب آباء میں تھا اور کچھ حصہ بطون امہات میں تھا. جس طرح اس کا جسم اور اس کے مادے اور ذرات فرش پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کی روح وہ عرش سے متعلق تھی کیونکہ وہ بالائی مخلوق میں سے ہے. ایک تیسرا دور اس پر آیا وَكُنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ. اور یہ ماں کے پیٹ میں سربستہ رہا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. اور اس حالت اور کیفیت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا.
صحیح مسلم اور جامع ترمذی اور دیگر سنن کی حدیث میں ہے کہ جس وقت رحم مادر میں بچہ متولد ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور وہ اسے ٹھیک کرتا ہے. لاوے سے گوشت کا لوتڑا بنانے لگتا ہے اور اس میں انسانی اعضاء ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ سے 4 سوالات کرتا ہے. ہر سوال کا جواب وہ رحم سے کرتا ہے اور اللہ اپنی شان کے مطابق اسے القاء فرماتے ہیں. مثلا ایک سوال ہے کہ اذکر ام انثی، لڑکا بناؤں یا لڑکی؟ جس طرح ہدایت ملتی ہے اس طرح لکیر لگاتا ہے. جیسے آپ بچے کو چارٹ کاغذ پہ دکھاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، اور اس کے حصے پینسل سے آپ بناتے ہیں. فرشتہ اسی طریقے سے کاریگری کرتا ہے. دوسرا سوال کرتا ہے کہ ایرزق، اس کی روزی اور رزق کتنی ہوگی؟ وہ ارشاد ہوتا ہے تو وہ لکھا جاتا ہے. تیسرا سوال کرتا ہے کہ اشقی ام سعید، دنیا کے اندر رہ کر یہ بدبختوں میں سے ہوگا یا نیک بختوں میں سے، یعنی ایمان والا ہوگا یا بغیر ایمان کے ہوگا. ارشاد ہوتا ہے تو یہ درج کرتا ہے. ایک چوتھا سوال کرتا ہے کہ ایخلق ام یتوفا، یہ پیدا ہوگا مکمل ہو کے یا ایسے ہی مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. قرآن شریف سورۃ حدید میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کتب من قبل ان نبرأھا، تمہاری پیدائش سے پہلے سب کچھ لکھا گیا ہے. لیکن چونکہ یہ اللہ تعالی کی تقدیر ہے، تقدیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے علم کو کہتے ہیں. اللہ کا علم ہر مخلوق کے بارے میں، پیدا وہی کر رہا ہے، رکھ وہی رہا ہے، زندگی وہ دیتا ہے، موت و حیات اس کے اختیار میں ہے. اور چونکہ تقدیر کا پتہ بندوں کو نہیں چل سکتا، بندے تو درکنار، وہ صف اول کی مخلوق اور وہ صفوۃ الصفوہ چنیدہ اور برگزیدہ کائنات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات، انہیں بھی اس میں شریک نہیں فرمایا ہے. علماء لکھتے ہیں لا یعلمہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، ان حالات کو نہ کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ کوئی پیغمبر معصوم جانتا ہے. یہ تو خدا کے علم کا مسئلہ ہے. اس لیے شریعت مقدسہ میں تقدیر پر تو ایمان لانا ہے کہ اللہ کے علم میں جو کچھ ہے وہ برحق ہے، اور میرے بارے میں وہی کچھ ہوگا جو اللہ کی قدرت اور علم میں ہے. اور خود بندہ مکلف اور پابند ہے تدبیر کا. تدبیر کے معنی ہے اسباب راست کرنا. مختلف کاموں کی مختلف تدابیر ہوتی ہے. رزق کمانے کے علیحدہ تدابیر ہے جو یا زراعت سے متعلق ہے یا تجارت سے متعلق ہے. دنیا کے تمام شؤون صنعت جتنے ہیں وہ 2 چیزوں سے خارج نہیں ہیں، یا تجارت ہوگی اور یا صنعت ہوگی، زراعت ہوگی.
اس لیے مجتہدین کا اس میں کلام ہے کہ افضل کام تجارت ہے یا زراعت ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زراعت بہت افضل ہے، شک شبے سے باہر کام ہوتا ہے، خود بیج بو، فصل آ جاتی ہے، کاٹو، گھر لا کے کھاؤ۔ ہزاروں مخلوقات، چوئنٹی، چرند، پرند، درند، سب اس سے کھاتے رہتے ہیں۔ یہ جو مخلوقات چرتی ہے، کوئی جانور گھاس کھا رہا ہے، کوئی دانے اٹھا رہا ہے، کوئی پتے چن رہا ہے، یہ سب اس زمین والے کے حق میں حسنات ہے اور ذخیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلقتیں ہیں جو اس پر لگی ہوئی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چوئنٹی جو اناج لے جائے اسے واپس کرانا جائز نہیں، بس ٹھیک ہے لے گئے، ان کا یہ حصہ تھا۔ یہ تو جائز ہے کہ آپ تحفظ کر لیں، جیسے مختلف باغات میں مختلف پھلوں کے کھانے کے لیے علیحدہ علیحدہ جانور آتے ہیں، تو کسان مختلف تدابیر کرتا ہے ان کو بچانے کی۔ میں ایک باغ میں گیا، وہاں باغ میں انہوں نے انسان کے قد و قامت کا ایک بوت بنایا تھا، اور وہ ہوا میں اڑتا ہاتھ ہلاتا تھا اور بعض اوقات باقاعدہ ایسے ہاتھ بجا لیتا تھا۔ میں حیران ہوا کچھ دیر دیکھ کر، تو میں نے وہ کسانوں کا جو ہیڈ تھا جو مجھے لے کے گیا تھا، اس سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہاں رات کو گیدڑ آتا ہے، تربوز کھاتا ہے، جو اعلیٰ قسم کا پکا ہوا ہو وہ کھا جاتا ہے، تو یہ ہوا کے اندر جو تالیاں بجاتا ہے ایسا تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی ہے، مجھے مارنے کے لیے نیچے جھک گیا تو وہ نہیں آتا ہے۔ اتفاق سے کچھ دنوں بعد میں دوبارہ گیا تو وہاں ایک گیدڑ انہوں نے پکڑا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیسے رہ گیا؟ کہ یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ ایسے ہی کپڑا بندھا ہوا ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کپڑا ہے تو اس نے تربوز کھایا۔ اتنی سیاست اس کو بھی آئی کہ ایسے کاغذی حکومت ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو میں نے کہا پکڑ کیسے لیا؟ پکڑنے کے لیے دوسری تدبیر کی ہم نے، مری ہوئی مرغی مٹکے میں ڈال دی اور مٹکا اس تربوز کے قریب میں رکھا جو بالکل پک گیا تھا۔ اب جب وہ تربوز کاٹنے آئے اس کو مرغی کی خوشبو آئی تو وہ بڑا مست ہو گیا، اس نے فوراً مٹکے کے اندر سر داخل کیا اور مرغی پکڑ لی۔ اب وہ مرغی چھوڑ نہیں رہا ہے، سر باہر نکل نہیں رہا، یہاں تک کہ ہم آ گئے پکڑ لی۔ دنیا کے کمانے کے لیے لوگ کتنے عقل مند ہیں اور کتنی زبردست سیاست و فراست سے اس اپنے دشمن کو قابو کر لیا۔ مطلب یہ کہ دنیا کے اندر تو دنیا کمانے کے ذرائع بہت سارے ہیں، شہروں کے لوگ جو مختلف دھندے اور کام کرتے ہیں ان کے علیحدہ طریقہ کار ہوتے ہیں۔ تو امام شافعی وغیرہ فرماتے ہیں کہ چونکہ زراعت کے ذریعے تکلیف بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات سیراب ہو جاتی ہے، اس لیے بیج بونا اور کاش کرنا اور زراعت کی صعوبتیں سہنا یہ کار ثواب بھی ہے۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تجارت افضل ہے۔ ایک تو تجارت انبیاء علیہ السلام کا شیوا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں سے لوط علیہ السلام کے علاوہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، اور کسی پیغمبر کا ذکر نہیں آیا کہ وہ زراعت میں مشغول تھے، تجارت سب فرماتے تھے۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے پہلے تجارت فرمائی ہے، اور آپ کی تجارت کے حسن خلق سن کر کے مکہ مکرمہ کی وہ رئیس خاتون حضرت خدیجہ نے آپ کو اول تجارت کے لیے منتخب کیا۔ جب واپسی پر غلاموں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائب و غرائب اخلاق بیان کیے تو اس نے حضرت کے چچا ابو طالب کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیغام نکاح بھیجا، جس کو آپ نے اللہ کی مصلحت تکوینی کے تحت اور حکم شرعیہ کے تحت قبول فرمایا، اور ابتدائی سے نبوت کے لیے ایک سہارا آپ کے گھر میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بحیثیت نبی اور رسول کے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کیا ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوا کہ حضرت کسی شغل میں رہے، کیونکہ نبوت بہت بڑا کام ہے، اور آپ کی نبوت بھی صرف مدینے اور مکے تک کے لیے نہیں تھی، صرف عربستان کے لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تو کل کائنات کے لیے پیغمبر بن کے آیا ہوں۔ حضرت کی عمر پوری ہو گئی لیکن نبوت جاری و ساری، اور آج بھی پوری دنیا پر ایسا ہی فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائے جس طرح اس دن فرض تھا، اور جب 1000 سال گزریں گے تو بھی آپ کا اتباع کائنات پر ایسا ہی فرض ہوگا جیسے آج فریضہ ہے۔ اس سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوا ہے، وہ یہ کہ دین میں اور علم میں ایسا شغل ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی اور کام نہ کر سکے۔ دنیا کے کاموں کے لیے دنیا کے بیٹے بہت ہیں، ابناء الدنیا انگنت اور بے شمار ہے، کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ دکانیں وقت پہ کھلے گی، مارکیٹیں چل رہی ہوگی، منڈیاں قائم ہوگی، تجارات اور زراعت باغ و بہار ہوگی، لیکن اہم منصب ایک عالم کا، ایک دیندار کا، کہ وہ دین کو مقدم رکھے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آیا ہے کہ ان کی بڑی بڑی تجارتیں چلتی تھی، لیکن یہ بھی آیا ہے کہ وہ خود ایک دن بھی مشغول نہیں ہوئے۔ اللہ نے ان کو ایسا سلیقہ دیا تھا۔ چنانچہ اس کا ثبوت اس سے ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردوں کو جو وصیتیں فرمائی، وصایائے ابی حنیفہ کے نام سے شائع ہے۔ اس میں یہ ہے کہ شاگردوں کو فرماتے تھے خود بازار مت جاؤ، وقت ضائع ہو جائے گا، اپنے ایک وکیل اور معتمد رکھو، اس کو بھیجا کرو، اپنے اوقات کا تحفظ کر لیا۔ میں نے گزشتہ جمعے تقریر بھی یہی کی تھی کہ اصل مسئلہ زندگی کے تحفظ کا ہے، اور زندگی اس کو نہیں کہتے ہیں کہ ایک آدمی دیر تک زندہ رہے،
یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہے اللہ تعالی کی عبادت اور طاعات میں مشغول رہے. اللہ تعالی کی عبادت اور طاعت کی دو بنیادیں ہیں، ایمان کا تحفظ اور اعمال کا تحفظ. بعض بڑے خطرات ایسے ہیں کہ جن میں ایمان جانے کا خطرہ ہے، اور بعض کام دنیا کے ایسے ہیں کہ ان میں اعمال لت پت ہو جاتے ہیں. شریعت مقدسہ میں تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ گزشتہ جمعہ آپ پہلی صف میں تھے اور اس جمعے کو آپ تیسری صف میں ہیں. یہ جو دو صفوں سے پیچھے دھکیلے گئے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ بھی کوئی کیا ہے، کچھ عمل آپ کا ایسا ہے جس کی وجہ سے آج پہلی صف میں نہیں آ سکتے. پہلے آپ بیان کے شروع میں آتے تھے اور اب بیان جب ختم ہوگا تو آپ حاضر ہوں گے، تو پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے گناؤں نے کام میں لگ گئے کہ فرصت صالحہ ختم ہو گئی. شریعت اس قدر محتسب ہے کہ اس بات کا بھی احتساب رکھ رہی ہے کہ ایک شخص آگے سے پیچھے کیوں ہوا ہے. ایک شخص جب آگے سے پیچھے جاتا ہے، مثلا ایک امام ہے کہ وہ آج امامت نہیں کر سکتا ہے، کوئی بیمار ہے، طبیعت ناساز ہے، تو بیماری بھی حیات کا نقصان ہے نا، زندگی کا نقص ہے اس میں. اللہ، اس لیے جب آدمی صحت مند ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیٹھ کر پڑھنے لگتا ہے. خدا نخواستہ ایسے حالات بھی آ جاتے ہیں کہ پھر لیٹ کر سر کے اشارے سے پڑھتا ہے. پڑھے گا تو صحیح جب تک ہوش و حواس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواتین کے بارے میں کہ ناقصات و عقل و دین، ان کی عقل بھی کم ہے اور دین بھی کمزور ہے. تو خواتین نے دریافت کیا حضرت کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. یہ اس لیے کہ عقل کم ہے. اور فرمایا تم کس احداکن شطر عمرہن فی قعر بیتہن لا تصوم ولا تصلی. زندگی کے نصف حصہ، اچھا خاصا حصہ عورت گھر میں بیٹھی رہتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، ناپاکی کے دن آتے ہیں. تو دیکھو جس حصے میں عبادت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناقص فرما رہا ہے. ناقص ہے، ناقصات و عقل و دین. تو وہ عورت جو ماہواری کی وجہ سے بوجہ حیض اور نفاس کے عبادت نہ کر سکی، اللہ تعالی کی طرف سے ایک عذر ہے. آپ نے خود ارشاد فرمایا بیبیوں کو جب حج کے موسم میں ماہواری آئی اور غمگین تھی اور رو رہی تھی کہ ہماری عبادت رہ جائے گی، حج تو گنتی کے دن ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو ایک فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے اوپر رکھا ہے، روئے یا نہ روئے یہ تو سہنا پڑے گا. تو ایک قسم کا عذر
من جانب اللہ بھی موجود ہے، لیکن عبادات کی کمی کوتاہی برداشت نہیں ہے، تو ارشاد فرمایا ناقصات و عقل و دین میں اور عقل میں کم ہے۔ چنانچہ صرف ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اس پر عمل کرایا۔ عورت اذان نہیں دے سکتی، عورت امامت نہیں کرا سکتی، حتیٰ کہ خواتین کی بھی امامت کرائے تو مکروہ ہے۔ عورت جمعے اور جماعت میں نہیں آئے گی۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیویوں نے دریافت کیا، حضرت مرد تو حج کر کے جہاد کر کے بہت ثواب کماتے ہیں، ہمیں جہاد میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جہاد کن الحج، تمہارا حج جو ہے یہ جہاد سے کم نہیں ہے۔ توبہ توبہ، عورتوں کا حج الامان والحفیظ۔ ہمارے استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخری مرتبہ جب حج پر گئے تو گھر والوں کو ساتھ لے گئے، جب واپس آئے تو فتوی دیا کہ اس زمانے میں عورتوں کا حج ساقط ہو چکا ہے اور کسی عورت پر حج فرض نہیں۔ اور علماء سب سنتے تھے، متفق نہیں تھے، لیکن حضرت بڑے تھے، کچھ بولتے نہیں تھے۔ مطلب یہ کہ تکلیف اتنی زیادہ ہوئی، صدمے اور پریشانی، میں تو خود حیران ہوں کہ یہ عورتیں جو حج کر کے آ جاتی ہے پھر یہ پردے کے قائل نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں مردوں کے ساتھ مل ملا مسل کے گھومتی پھرتی ہے، وہ اختیار میں تو کسی کا ہوتا نہیں ہے۔ شام کے ایک بڑے عالم نے مجھ سے دریافت کیا حرم شریف میں کہ شیخ یہ عورتیں حرم میں کیا کرنے آئی ہیں؟ میں نے کہا طواف کرنے۔ کہ یہ تو پلروں کے ساتھ بیٹھی ہوئے نماز پڑھنے آ گئی ہے۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ خاتون کا کام تو یہ کہ مناسب وقت پہ آ کے طواف کر کے فوراً نکل جائے، وہ تو مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ وہاں نمازیں پڑھ رہی ہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ آپ فقی و محدث ہیں، آپ مجھے بتائیں عورتوں کا حرم میں نماز کے لیے آمد ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ ممبر اور محراب حکومت سعودیہ کے ہاتھ میں، آپ مجھے دے دے تو میں بات کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا پاکستان کی عورتیں سب سے زیادہ ہیں۔ میں نے کہا دنیا کے اندر بغاوت کرنے والے سب سے زیادہ پاکستانی ہیں، باغی ہے، یہ ہمارے سرکش و باغی آئے ہوئے ہیں۔ وہاں یہ بازار اور مارکیٹوں میں پھرتی تھی اور یہاں حرم میں پھرتی۔ پردہ کدھر تھا؟ نہ یہاں پردہ تھا نہ وہاں پردہ تھا۔ ہمارے استاد حضرت مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے اس موضوع پر 4000 کتابیں دیکھی، لیکن یہ نہیں مل سکا کہ حج میں عورت کا پردہ معاف ہے۔ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت جب حج کے لیے جائے احرام باندھے گی، اور خاتون کا احرام جو ہے فی وجہہا کہ کپڑا چہرے سے مس نہ ہو جائے، تو برقع کیسے پہنے گی؟ تو اس زمانے کی عورتوں کے لیے تو یہ کہ برقع کمرے میں رکھ کے چلی جائے گی، لیکن یہ تو پیدا نہیں ہوئی تھی اس وقت، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ہودج بنائے گی۔ ہودج کہتے ہیں چھوٹے کجاوے کو، یعنی سر پر ایسی ایک ٹوپی رکھ لے گی ادھر، اور کپڑا جو ہوگا وہ اس کے اوپر آ جائے گا، چہرے پر نہیں پڑے گا، احرام بھی محفوظ ہوگا اور پردہ بھی محفوظ ہوگا، یہ لکھا ہوا۔ اب بعض پردنشین ملکوں کی عورتیں جب اس طرح نظر آ جاتی ہے تو لوگ متعجب ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی عورت آئی، چہرے پر کوئی لکڑی رکھی ہے اور پھر اس کے اوپر پردہ ڈالا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، دین جب آیا تھا تو بھی اچنبا تھا، وسیعود کما بدا، ان قریب پھر ایسا اچنبا بن جائے گا، لوگ حیران ہوں۔ فتوبى للغرباء،
ایسے اچنبی نگاہوں سے دیکھے جانے والوں کو مبارک ہو۔ وہ ہمارے ایک دوست کی بیوی بہت مضبوط پردہ کرتی تھی، کچھ مدت تک تو اس دوست نے بھی ساتھ دے دیا، لیکن عورتوں کی سازش و چال بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں شیطان کے بارے میں کہا کہ اس کی چال کمزور ہے، لیکن عورت کے لیے کہا ان کیدکن عظیم، ان کی چال بہت زہریلی ہوتی ہے۔ خاون کو کہا کہ اور تو خیر ہے، لیکن میں کہیں چلی جاتی ہوں تو لوگ مجھے حیرانگی سے دیکھتے ہیں، تو اس غریب نے بھی کہا چلو یہ اتارو، دوسرا ایسا برقع سر پہ ڈالو جس کا برقع ہونا ہی ضروری نہ ہو۔ مجھے پتہ چلا، میں نے کہا یہ تو اس حدیث کے عین مطابق تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین شروع ہوا تھا تو لوگوں کو بڑا عجیب لگتا تھا، ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ جب لوگ دین پر پورا عمل کریں گے تو لوگ ان کو عجیب نگاہوں سے دیکھیں گے۔ تو آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی بھیجی تھی کہ فطوبی للغرباء، ایسی اچنبی نگاہوں سے دیکھے جانے والوں کو مبارک ہو، میری طرف سے خوشخبری و عزت رکھیں، میں انہیں 1400 سال پہلے پیغام مسرت بھیج رہا ہوں۔ الذین یصلحون ما افسد الناس من الدین، اور غرباء وہ لوگ ہوں گے کہ لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کیا ہو یہ ٹھیک کر کے رکھ دیں گے۔ اس دور میں نوجوان داڑھیاں رکھتے ہیں تو بھی لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، دینداروں جیسا لباس پہنتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم مولوی ہو گئے۔ الحمدللہ اب نوجوانوں میں بھی ہمت آ گئی ہے اور غیرت آ گئی ہے۔ ایک نوجوان سے کسی نے کہا کہ تم مولوی ہو گئے، اس نے کہا اتنی قسمت کہاں، مولوی تو مشکل سے کوئی بنتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ معاشرے میں کمی جو ہے وہ مولویوں کی۔ مولوی اس کو نہیں کہتے کہ چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، موٹر سائیکل ہاتھ میں، بیگم صاحبہ کو ٹیوشن پڑھانے کسی بنگلے میں سامنے کھڑا ہے، یہ ٹیوشن ماسٹر ہے۔ مولوی اس کو نہیں کہتے کہ 450 اور 600 مہینے کا فیس لے رہے اور تاجر ہو گیا، التاجر ہو الفاجر۔ مولوی اس کو کہتے ہیں جو دین کا تجربہ رکھتا ہو اور جس سرزمین پر بھی ہو وہ دین کی بالادستی کر سکتا ہو، اس کو عالم کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ پیش آئی کہ علم کا معیار لوگ بھول گئے۔ علم کا معیار ہوتا تھا جب ایک عالم تمام علوم پڑھ کر اس میں دسترس پیدا کر لیتا تھا تو اس کے اساتذہ اور اس علاقے اور ملک کے بڑے علماء جمع ہو کر کے اس کو سر پر پگڑی باندھتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے تھے سند یافتہ عالم، مستند عالم، اور یہ بہت ضروری بات تھی۔ صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ الاسناد من الدین، یہ سند کا ہونا یہ دین کا عین تقاضا ہے۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند کی پابندی نہ ہوتی تو جو چاہتا کہتا پھرتا۔ ظاہر بات ہے ڈاکٹر اسرار صاحب بہت قابل آدمی ہے، نیک صالح آدمی ہے، لیکن مستند عالم دین نہیں ہے، کام کمزور ہے اور کچا ہے۔ طاہر القادری بدعتیوں میں لکھا پڑھا آدمی سمجھا جاتا ہے، مگر پروفیسر تو ہے لیکن دینی مدرسے کا سند یافتہ نہیں۔ اب بریلوی کیا سند یافتہ ہوگا؟ مولوی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے بہت علم پڑھا تھا،
بڑی کتابیں لکھی ہے، اور وہ جو ہندوؤں کے رسمیں تھی اس کو مسلمانوں کے ذمہ لگا کے ثابت کیا کہ تم بھی اس ہندوؤں سے کچھ کم نہیں ہو، بس یہ 2-4 کام ہے کر لو۔ لیکن طرفہ تماشا یہ ہے کہ حدیث نہیں پڑھی ہے، سند یافتہ نہیں ہے، اس لیے بریلویوں کو ان کے نام کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے فاضل بریلوی۔ فاضل تھے نہیں نا، تو فاضل لکھنا پڑا ہے۔ 22 سال ہو گئے میں نے پوری دنیا کے بریلویوں کو کہا ہے کہ خان صاحب بریلوی کے بخاری و ترمذی کے استاذ کا نام بتائے، کن سے پڑھی ہے؟ قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا، پڑھا نہیں ہے۔ ان پر لکھی ہوئی کتابیں جتنے میں نے دیکھی، انشاءاللہ تعالی دنیا کے کسی بریلوی نے نہیں دیکھی ہوگی، اس لیے کہ میرا منصب منبر و محراب ہے، میں کہیں ایسی تعبیر نہ کروں جو خلاف واقعہ ہو۔ چنانچہ مجھے یہاں سے اپنے کرائے پر کچھ دوستوں کو ہندوستان جب جا رہے تھے بریلوی بھیجنا پڑا، اور وہاں سے بہت سارے دستاویز و کتابیں منگوانی پڑی۔ بھائی مودودی صاحب نے بھی اسلام کے نشاط ثانیے کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور بہت قابل قسم کے انشاء پرداز تھے۔ صحافت میں شاید کوئی ان کا ہم پلڑا اس کے زمانے میں ہو، لیکن ایک بات جو بنیادی تھی وہ یہ کہ وہ کسی کے شاگرد نہیں تھے اور فاضل نہیں تھے، سند یافتہ عالم نہیں تھے۔ تو تفسیر میں بھی تحریف واقع ہو گئی، تاریخ میں بھی تغلیط ہو گئی، اور حدیثوں کا تو جیسے چاہتا تھا ایسے مروڑ کے رکھ دیا۔ بعض اوقات تو غلام محمد پرویز بھی حیران ہوگا کہ جو بربادی میں نے نہیں کی وہ اس شخص نے کر لی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، آپ دیکھتے یہاں کمرے بن گئے ہو، نیچے اوپر طلباء رہتے، یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی عظمت ہے۔ یہ نوجوان تقریباً 1000 کے قریب یہاں کتابیں پڑھ رہے ہیں، سب سے چھوٹا مدرسہ ہمارا ہے، باقی ہم سے سب بڑے ہیں، اس میں 1000 طلباء ہے۔ آپ اپنے گھر پر 5 مہمانوں کو 5 دن رکھ کے ذرا مجھے دکھا دیں، پہلے دن بریانی مچھلی سب کچھ، اگلے دن صرف گوشت، تیسرے دن دال، ملما تختے دال و تو شروع کا، تاکہ وہ سمجھ لیں کہ بس اب جائیں۔ وہ کہتے ہیں 1 دن مہمان، 2 دن مہمان، 3 دن کے بعد بے ایمان۔ لیکن 1000 طلباء ایک مدرسے میں تینوں وقت مشغول ہوں گے۔ کھانا اور پینا تو طبعی چیز ہے، اصل دولت جس کے لیے وہ ماں باپ گھر بار وطن چھوڑ کے آئے وہ مستند علم حاصل کرنا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے یہ ایک زبردست کارنامہ انجام دیا کہ علم کا معیار بلند فرما دیا۔ ہمارا کمزور سے کمزور طالب بھی اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ فارغ ہو جائے، بھائی سند لینا ضروری، بے سند نہیں ہوگا وہ، الحمدللہ۔ اس لیے دیوبند کے علماء میں بھی انسان اور بشر بہت کمزوریاں ہوگی، لیکن عقیدہ پاک ہے، شرک نہیں ہے، اور عمل سنت کے مطابق بدعت جیسی لعنت نہیں، والحمدللہ علی ھذا۔ اور ہم اپنے تسلسل تعلیم میں 100% کامیاب ہیں۔ ہمارے ہاں مدرس پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے جامعے میں تقریباً 2-3 کے علاوہ سارے اساتذہ یہیں کے پڑھے ہوئے۔ دارالافتاء میں جو مفتی صاحبان بیٹھتے ہیں وہ سب وہی ہیں جنہوں نے میری نگرانی میں یہی فتویٰ سیکھا ہے، مفتی بن کے پورے ملک پوری دنیا کی نمائندگی کر رہے ہیں اور فتووں کے جوابات لکھ رہے ہیں۔
اور آئندہ کے لیے 100 کے قریب ہر سال مفتی بنانے کے لیے دارالحدیث اور مکتبہ کے اوپر 7,700 اسکوائر فٹ ایک بہت بڑی جگہ تیار ہو گئی اللہ کے فضل و احسان سے، جس کے بہت سارے کام باقی ہے، لیکن ہمارے مخلص ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم سال کے اخیر تک تو وہ تیار ہو جائے تاکہ اگلے سال اس میں کلاسیں لگ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہاں تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے ان کو کہیں آنکھ کا ٹیسٹ کروا کے اینک لگواتے ہیں۔ 100 طالب علم مجھ سے فتویٰ پڑھنے آئے تھے، جگہ نہ ہونے کی وجہ سے 25 رہ گئے، 75 کو ہم نے اجازت دے دی کہ جگہ نہیں آپ کہاں بیٹھے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں فلاں خود کفیل ہے وہاں ضرورت نہیں، میں حیران ہوں کہ یہ امریکہ کا ایجنٹ ہے یا کوئی اور عنصر ہے۔ ہاں ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ نمازیوں کو تنگ کر لے اور ہر جمعے کو واویلا کر لے، ایسا نہیں ہو۔ ہم نے ایسا نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ ہم نے جن سے علم پڑھا ہے اور ایمان سیکھا ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ ہم بھی وہ طریقے جانتے ہیں کہ ایک شعبہ اقرا کے نام پر تجارت خانہ بنائے اور لوگوں سے 450 650 چھوٹے چھوٹے بچوں کا فیس کاٹتے جائیں، مگر یہ وہ ان لوگوں نے نہیں کیا جن کو ہم نام لے کے حوالہ دیتے۔ یہ سر سید احمد خان کا کام تھا اور اب ہم میں ان کے نمائندہ پیدا ہو گئے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں تھا۔ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينَ۔ زندگی کے تحفظ، ایمان کا تحفظ، اعمال کا تحفظ، اس کے ساتھ اکابر کی عزت و ناموس کا تحفظ یہ عالم کا فرض ہے، بلکہ مسلمان کا فرض ہے۔ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں نے نماز پڑھی اس میں ایسا ہو گیا، کیسا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں؟ آپ مجھ سے کالج اور یونیورسٹی کا کوئی رولز دریافت نہیں کرتے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ میں نہیں جانتا، اس لیے آپ نہیں پوچھتے کہ ہمارے مولانا صاحب کا یہ مقام نہیں، یہ تحفظ منصب ہے۔ آپ خود تو پینٹ پتلون پہنتے ہیں، کبھی کبھی ننگے سر نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اگر میں پینٹ پتلون پہن کے آؤں یا ننگے سر خطاب شروع کر لوں تو آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ آپ کے دل میں دین کی عزت و ناموس ہے کہ بھئی اہل علموں کی شان نہیں ہے۔ یہاں ہمارا ایک نمازی تھا، وہ جب بھی دیکھو پینٹ کسا ہوا ہے چلتا چلا آ رہا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ کوئی عذر ہے، آپ کو تکلیف ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کرتے شلوار پر پابندی ہے گئی، اگر ایسی بات ہے تو میں سلوا کے دیتا ہوں، اتنی توفیق تو خدا نے دی ہے کہ آپ کو 1-2 جوڑے سی کر کے دے دوں سلوا کا۔ کہنے لگا اس میں کیا عیب ہے کہ آپ کو برا لگتا ہے؟ میں نے کہا یہ عیبدار نہیں ہے۔ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا اگلی نماز میں بھی پہن کے آتا ہوں۔ کہنے لگا یہ اللہ نہ کرے، اللہ وہ دن نہ۔ تو میں نے کہا جب یہ عیبدار نہیں ہے تو میرے لیے کیوں نامناسب ہے؟ آپ کا دل و دماغ گواہی دے رہے کہ یہ غلط چیز ہے، غلط چیز ہے، ہر حال میں غلط کام ہے، کیوں اس سے باز نہیں آتے؟ کسی دفتر، کسی فرم، کسی شعبے کا کوئی ناکارہ اصول سے آپ مجبور ہے، چلو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن زندگی کی سادگی اور عادات تو درست کر لینا آپ۔ اس نے کہا مولانا صاحب بس آپ کے ہاتھ پر بیعت ہے آج سے کہ دفتر میں جاتے ہوئے بھی نہیں پہنوں گا، اور اس غیرتی کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے آج تک نہیں پہنا بلکہ گھر میں اس لباس کو آنے نہیں دیا ہے۔ بہت ضروری بات ہے زندگی کا تحفظ اور ایمان و اعمال کا تحفظ اور زندگی کے قدر و قیمت کا تحفظ۔ بھائی ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان آنکھوں سے ہم مسجدوں میں چل کے نماز پڑھتے ہیں،
قرآن شریف دیکھتے ہیں، دینی کتب دیکھتے ہیں، آنکھوں کی جو بصارت ہے اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں، اس کو صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں، شہوات کی جگہ استعمال نہیں کرتے، اجنبیات کو نظر نہیں کریں گے، نہیں دیکھیں گے۔ اللہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب اجنبی عورت سامنے آئے آپ اپنی نگاہ بدل دیں، آنکھیں پھیر لیں، اور حدیث میں اس کا ثبوت بخاری میں موجود ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر حضرت فضل ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عباس کے چھوٹے بیٹے، عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی۔ بنو خثعم قبیلے کی ایک خاتون آئی، اور بخاری میں ہے کانت وضیعتن، بڑی حسینہ جمیل تھی، اور وہ خاتون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ حضرت میرے والد پر حج فرض ہو چکا ہے، لیکن بہت ناتوان اور کمزور ہے، لا يستطيع ان يجلس على الراحلہ، سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اتنا ضعف اور کمزوری ہو گئی۔ افاحج عنہ، میں اپنے والد کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ نعم، بالکل، آپ اپنے کمزور اور ناتوان والد کی طرف سے حج کر دیں۔ جب وہ حضرت سے بات کر رہی تھی تو حضرت فضل ابن عباس ان کو غور سے دیکھ رہے تھے، نوجوان تھے۔ حضرت نے گردن سے پکڑ کے، بخاری کے الفاظ میں گدی سے پکڑ کے چہرہ ایسا موڑ دیا، ادھر دیکھو، ادھر کیا دیکھ رہے ہیں، اور ایسا موڑا کہ ایک روایت میں حضرت عباس نے کہا آپ نے اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ اس کی نگاہ گناہوں میں جم جاتی، گردن ٹھیک ہو جائے گی، موچ نکل جائے گا، لیکن آنکھ جب وہاں لگ گئی اور گناہ کی تیاری ہو گئی وہ پھر نہیں جائے گا۔ دل کی نہیں تقصیر مکن آنکھ ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانوں کی عزت و ناموس کی کتنی فکر تھی، اور حجاب تو تب ہوگا جب آپ اپنے بال بچوں سے کرائیں۔ حضرت تشریف فرمائے نبوت کا معدن و مرکز، نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سواری ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور موقع حجۃ الوداع کا ہے۔ اس جیسا حج جب سے کعبہ بنا ہے اور جب سے دنیا رہے گی آسمان و زمین نے نہیں دیکھا ہوگا، جو حج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کا موسم و موقع ہے۔ اور جو خاتون پیغمبر سے مسئلہ پوچھنے آئی وہ دین میں کتنی قوی اور مستقیمہ ہے، لیکن پیغمبر نے پھر بھی اطمینان ظاہر نہیں کیا، اپنے چچازاد بائی کا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ اجنبی عورتوں، اجنبی مردوں سے بچو، اور مسلمانوں اجنبی عورتوں کی عزت و تحفظ کا تم خیال کرو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور پوری امت مسلمہ کی عورتوں سے کہے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر بڑے بڑے کپڑے لٹکائے، چادریں اوڑھ لیں تاکہ زندگی محفوظ ہو، عزت و آبرو محفوظ ہو۔ اور یہ مختصر سی عمر جو خواب کی طرح گزرنے والی ہے، اور یہ پانی کا بلبلہ جو سطح پر جل ختم ہونے والا ہے، اور یہ پانی کا جھاگ
جو نظر آتا ہے حقیقت میں کچھ نہیں ہے، یہ جلد جواب دینے والا ہے۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ فرماؤ دنیا کا ساز و سامان، عیش و عشرت، جوانی اور عمر، مال و دولت، چہل اور پہل، گھریلو اور باہر کی خرمستیاں نہ ہونے کے برابر ہیں، ختم ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے وہ بڑے بڑے بادشاہ، پاکستان کے اونچے لینڈ لارڈ، وہ کہاں ہیں؟ آئے آئے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا ساری کی ساری اور اس کا ساز و سامان بس ختم ہو رہا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت بہت زیادہ ہے، بہت بہتر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اتقا الشہوات والشبہات، مفسرین لکھتے ہیں تقویٰ تب ہوگا جب شک شبے سے بھی بچے اور شہوتوں سے بھی بچے۔ دو ہی چیزیں نیست و نابود کرنے والی ہے، عقیدے میں شک شبہ، کسی غلط اور ناکارہ فرقے کے بارے میں آپ سوچنے لگے کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی دلیل ہو، وہ دلیل تو قرآن و سنت کو کہتے ہیں، اور قرآن و سنت تو مسلمانوں کی چیزیں ہیں۔ مرزائی اور پرویزی اور بدعتیوں کا اس سے کیا کام ہے؟ اور پھر دوسرا مرحلہ پیش آتا ہے گناہوں کے جوش کا، گناہ کے جذبات جسے کہتے ہیں۔ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ چلو آگے چل کر توبہ کر لیں گے، اگر ابھی مر گئے پھر کیا کرو گے؟ گناہ کر کے واپس ہوئے اور گاڑی کے نیچے آ گئے، موٹر سائیکل ٹرک سے ٹکرا گیا اور وہی ختم ہو گئے۔ روزانہ 8-10 نہیں مرتے ہیں کیا؟ یہ کوئی نئی بات ہے؟ شادی سے پہلے والے کہتے ہیں شادی کر کے گناہ چھوڑ لیں گے، اور شادی کر کے بھی نہیں چھوٹا پھر کہاں جاؤ گے؟ اور اس کا موقع ہی نہیں ملا۔ اور بوڑھا کہتا ہے کہ جی میں تو ابھی بابا جان ہوں، خیر ہے میں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو خیر ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ یہ جاپانی مسلمان۔ اسکول اور کالج کے لڑکے آ کے کہتے ہیں کہ جی ہمارا دادا اور ہمارا نانا ٹیلی ویژن نہیں چھوڑتا، ہم تو توبہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عام فرمائے۔ یہ کس قدر خطرے کی بات ہے کہ رنگ بدل گیا، بال سفید ہو گئے، عزم حلال پیدا ہوا، بس ایک ہی جھونکا ہے جس سے وہ قبر میں اترنے والے۔ ہمارے یہاں کہتے اخپی قبر کی زڑان دی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک توبے کا کوئی ارادہ نہیں۔ توبہ تو تب ہو جب گناہ سمجھے، اگر کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، یہ اور تباہی در تباہی، یہ اور عذاب عظیم ہے۔ وہ نوجوان گناہ سمجھتے تھے تو تائب ہو چکے ہیں۔ وہ میرے ایک بزرگ اور محسن تھے، وہ کہتے تھے صرف خبریں سنتا ہوں، صرف، اور کوئی مولوی آئے، کوئی پروگرام ہو اچھا اس کو دیکھ لیتا بس، باقی بات۔ میں نے کہا جب سے آپ نے خبریں سنی آج تک آپ کے علم میں کتنا اضافہ ہوا وہ مجھے بتائے، اور میں نے کبھی بھی نہ دیکھا نہ سنا ہے، اور میرے علم میں کتنی کمی نظر آئی ہے وہ بتایا آپ، تاکہ کچھ احساس تو ہو۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ میں نے کہا دیکھو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پوتے اور نواسے کہیں گے
کہ اگر یہ گناہ ہوتا تو ہمارے دادا جان اور ہمارے نانا جان کے کمرے میں کیوں ہوتا؟ تو آپ تو اتنے محتاط ہیں کہ سوائے خبروں اور تلاوت کے کچھ سنتے ہی نہیں، لیکن وہ اس کو عام دلیل بنائیں گے اور آپ قبر میں پڑے ہوئے پٹیں گے کہ یہ آپ کی وجہ سے پیچھے گناہ جاری ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو گناہ کسی کی وجہ سے ہو رہا ہو ان کو بعد الوفات اس کی سزا پوری ملے گی، جیسے کہ جو نیکی کسی کی وجہ سے ہو رہی ہو مرنے کے بعد وہ سلسلہ جاری ہو ساری ہو۔ اللہ جیسے صدقات جاریہ ہے، حسنات جاریہ ہے، اس طرح سیئات اور خطیات بھی جاری رہتے ہیں۔ اس کا سر کچلو تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ یہ کام غلط ہے اور ہمارے بڑوں نے اور بوڑھوں نے اور بزرگوں نے اس پر ناراضگی ظاہر کی، اور معاشرہ پاک صاف ہو جائے۔ زندگی کا تحفظ بہت ضروری ہے، ایمانیات کا تحفظ بہت ضروری ہے، دینی اعمال کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ دیکھو صبح سے شام تک ہمیں سونے اور چاندی، تجارت اور زراعت کی حفاظت کا کوئی فارمولہ شریعت نہیں دے رہی، بس دو باتیں کر رہی ہے، حلال جگہوں سے کماؤ اور صحیح جگہوں میں خرچ کر لو۔ من این اکتسب وفیما انفق، آیا کہاں سے ہے اور جا کہاں رہا ہے، تو یہ دونوں باتیں مومن کی ذمہ داری ہے مال کے سلسلے میں۔ وہ کشمیری مومن کے لیے بھی ہے، عربی کے لیے بھی، ہندوستانی کے لیے بھی اور افغانی کے لیے بھی۔ 1400 سال پہلے بھی یہ قاعدہ تھا اور 1400 سال بعد بھی یہی قاعدہ ہے کہ من این اکتسب، کماتے کہاں سے ہیں، وفیما انفق، لگاتے کہاں ہیں، خرچ کدھر کر رہا ہے۔ اپنے مال میں سے مسجد کی تعمیر کا کتنا حصہ ہے، طالب علموں کے اوپر اخراجات کتنے آپ کی طرف سے ہو رہے ہیں، دینی مدرسوں کی سرپرستی میں آپ کس حد تک آگے بڑھے ہیں۔ فیما انفق، مال کی یہ دو پابندیاں ہیں، لیکن اعمال کے تحفظ کے لیے 5 وقت فرض نماز اذان اور جماعت کے ساتھ اہتمام اور انتظام کے ساتھ مقرر ہوئی۔ اللہ، 5 وقت نماز اذان اور جماعت کے ساتھ پورے اہتمام اور انتظام کے ساتھ مقرر ہے۔ یہ 5 وقت نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھاتے تھے، علی المرتضیٰ بھی، ابو حنیفہ بھی، شیخ عبد القادر جیلانی بھی، معین الدین چشتی بھی، خواجہ نظام الدین بھی، خواجہ گن شکر بھی، پیر بابا بھی، بریمام صاحب بھی، عبداللہ شاہ غازی بھی، عام علماء اور اولیاء اور عوام مسلمین سب برابر ہے اللہ کے فارمولے میں۔ ایک رکعت کسی کے لیے گھٹائی نہیں، نہ کسی کے لیے بڑھائی گئی ہے۔ آپ اسلام کا ضابطہ دیکھیں ذرا، بڑے اور چھوٹے سب ایک پابندی کے پابند ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ابو حنیفہ کی خیر و سلامتی بھی اس میں تھی کہ 5 وقت نماز فرض باجماعت پڑھتے تھے۔ بہاء الدین زکریا ملتانی بھی اس لیے ولی کامل بنے کہ 5 وقت باجماعت نماز کی پابندی فرماتے تھے۔ مولانا انور شاہ، مولانا حسین احمد مدنی، حضرت بنوری اور مفتی محمود
رحمہم اللہ، یہ سب 5 وقت نماز کے پابند، اور آج آپ اور ہم بھی اور ہمارے بعد آنے والے بھی انہی نمازوں کے پابند ہیں۔ ضابطہ کسی کے لیے نہ گھٹا ہے نہ بڑھا ہے۔ ان الصلاۃ للہ لا تؤخر لأحد ولا تقدم، کسی کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ آپ اصول دیکھیں اسلام کے، یہ اعمال کے تحفظ کے لیے ہے۔ جس طرح مالدار آدمی کا مال زیادہ ہے تو حفاظت کی پابندی زیادہ ہے، اس طرح باعمل آدمی، پیغمبر سب سے باعمل و با کردار ہے، تو ان کے ساتھ قیام اللیل و تہجد بھی فرض ہو گئی تھی۔ اللہ وطائفۃ من الذین معک، اور مسلمانوں کی ایک جماعت بھی ایسی تھی جو حضرت کے ساتھ تہجد قیام اللیل میں مشغول رہتی تھی۔ سورۃ مزمل میں اللہ فرماتے ہیں مقام بہت اونچا تھا، اعمال بہت بیشبہا تھے پیغمبر کے، تو دن کے علاوہ راتوں کی بھی پابندی تھی۔ ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے کئی سال تک فجر پڑھی اور کئی سال تک مسلسل روزے سے رہے۔ کیوں؟ منصب بہت بڑا تھا۔ 1300 سال گزرنے کے باوجود بھی وہی امام ہے دنیا کے نصف سے زیادہ مسلمانوں کے۔ مقام اور منصب جس قدر عظیم ہوتا ہے اس قدر پابندی زیادہ برداشت کرنی پڑے گی۔ اسکول اس وقت صحیح چلے گا جب ٹیچر قابل اور پابند ہو، مدرسہ اس وقت ترقی یافتہ ہوگا جب محتمم اور ناظم اور مدرس پابند اوقات ہو۔ ملک اس وقت ترقی کی راہوں پر رواں دواں ہوگا جب افسران بالا میں اخلاص و ایمان ہو۔ اب وہ تو آپ کے سامنے ہے، کتنے زبردست مخلصین آگے آئے ہیں، ماشاء اللہ، اخلاص کی بارش ہوئی۔ قافلہ رفتند ماہ میروے از برائے چند روزی ای بس است، حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یقیناً اس انسان پر زندگی کی ایک ایسی گھڑی آئی ہے کہ یہ قابل ذکر نہیں تھا۔ اللہ پیدا ہوا چھوٹا سا ننھا، نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، یہ کوئی قابل ذکر ہے؟ جب عمر تمیز کو پہنچا، بلوغ کو پہنچا، شریعت نے اس کو پابند کیا کہ اب یہ احکام، یہ تعلیمات، یہ ہدایات فرض کے درجے میں آپ کو ماننی پڑے گی۔ اس سے پہلے جتنے مرحلے ہیں وہ سب کے سب ناقابل ذکر ہے، ناقابل ذکر۔ اس لیے معصوم بچے پر شرعی پابندی ہے نہیں۔ علماء لکھتے ہیں ان کو نیک کام کرواؤ، ثواب ماں باپ کو ملے گا، اس کی مشق ہو جائے گی۔ غلط کاموں سے ان کو بچاؤ، اگرچہ وہ مکلف نہیں، آپ مکلف ہیں۔ اگر آپ کے سامنے بچہ پیشاب پاخانے میں ہاتھ ڈال رہا ہے، آپ نے منع نہیں کیا، فقہا لکھتے ہیں گناہگار ہوں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ لڑکیوں کے لیے خواتین جیسا لباس اور لڑکوں کے لیے مردوں جیسا لباس بچپن سے شروع ہوگا۔ یہ جائز نہیں ہے کہ لڑکی کے لیے لڑکا نما کپڑا ہو اور لڑکے کے لیے لڑکی نما لباس ہو، دونوں منع ہے۔ پابندی کروانی ہے بطور مشق کے۔ بخاری شریف میں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک نشائی لایا گیا جو روزہ نہیں رکھتا تھا۔
آپ نے اس کو سر پر مارا اور فرمایا ظالم صبیاننا صوم، ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کا روزہ ہے مشق کے طور پر. یہ نہیں کہ روزہ کشائی کے لیے بچے کو پکڑا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، وہ تڑپ رہا ہے اور یہ کہتے ہیں پھوپھی آ رہی ہے تیرے لیے قمیص لے کے آئے گی، اور چاچا آ رہا ہے اور یہ تیرے لیے یہ تحفہ لائے گا. وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ اس طرح ایک بچے کا روزہ رکھوایا گیا اور اس کو صبح سے پیاس لگی تھی. روزہ کشائی سے تھوڑی دیر پہلے ٹھنڈے پانی کے مٹکے کے قریب بیٹھ کر ہاتھ مٹکے پہ رکھا، ماں باپ سے بوندا پانی کا مانگ رہا تھا لیکن ظالموں نے نہیں دیا. اسی طرح روح نکل گئی. روزہ کشائی کی تقریب زندہ باد. بدعات میں بھی کبھی خیر ہے، یہ تقریب ہے ہی بدعتیوں کا کام. بچہ جب نماز پڑھتا ہے تو پھر آپ اس دن لوگوں کی دعوت کرتے ہیں، اور بچہ جب قرآن شریف پڑھنے لگتا ہے تو اس دن پھر آپ کہیں جلسہ عید میلاد النبی منعقد کریں گے. یہ سب بدعات ہے، اور بدعات میں خیر نہیں ہوتی، شر ہوتا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ بچوں کا روزہ سحری میں رکھا سورج نکلنے تک، آج آپ کا روزہ ہے اتنا ہے، دوسرے دن آپ کا روزہ ظہر تک ہے. اس کو دیکھتے ہیں ماں باپ، بشاش ہے، تار و تازہ ہے تو ٹھیک. تکلیف میں ہے جب اللہ نے 15 سال عمر سے پہلے اس پر فرض نہیں کیا ہے تو تم کون ہو اس پر فرض لگانے والے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کچھ انصاف تو کرو. ہاں غلط کاموں سے روکے آپ. بخاری شریف میں ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کھجور منہ میں ڈالی، حضرت نے منہ میں ہاتھ ڈال کر کھجور واپس نکالی اور فرمایا اما علمت انہا من الصدقہ وانا لا ناکل الصدقہ. آپ کو پتہ نہیں یہ زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں اور ہم سادات ہیں، ہم زکوٰۃ کی کھجوریں نہیں کھا سکتے. بعض ملکوں میں وہاں کے ملواڑوں نے زکوٰۃ سادات کے لیے جائز کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے شرم و حیا کر لو. حسن مجتبیٰ کی عمر پیغمبر کی وفات کے وقت 8 سال ہے اور حسین کی 7 سال ہے. سن 2 سن 3 میں پیدا ہوئے. اتنے معصوم بچے سے بھی غلط کام برداشت نہیں ہے. فرمایا ہاں واپس کرو، ہم سید لوگ ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں کھا سکتے. اللہ تعالی دین کا، مسلمانوں کی زندگی کا، ایمان و اعمال کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد. جوابات سننے کے لیے جو آگے آ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں. پوچھا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. جنازہ تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا. ابو داؤد شریف کتاب الجنائز میں صحیح حدیث موجود ہے، من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء لہ. جو مسجد میں جنازہ پڑھ لے اسے کچھ نہیں ملے گا. آج کل شرعی حق مہار کتنا ہونا چاہیے؟ لڑکا اور لڑکی والے جس پر خوشی سے مطمئن ہو جائے، اتنا کم نہ ہو کہ خاتون کی بے عزتی ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ لڑکا کبھی دے نہ سکے، وہ شرعی مہر ہوگا. 32 روپے آٹھانے کا تصور غیر شرعی، غیر اخلاقی. آپ کی تقریر کی کیسٹ کہاں سے ملے گی؟ یہیں سے ملتی ہے. باہر منصور بھائی سے پتہ کیا کرے، وہ دلوائیں گے آپ کو. ہمارے علاقے ڈاگئی میں ایک بڑے عالم ہیں مولانا حمداللہ صاحب، ان کے مدرسے سے پڑھنا کیسا ہے کیونکہ کچھ مسائل میں علماء دیوبند سے ان کا اختلاف ہے. مثلا وہ کہتے کہ یا محمد کہنا ٹھیک ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین. حضرت مولانا حمداللہ صاحب جیسے بڑا عالم دیوبند کا اس علاقے میں نہیں ہے. اس کے اپنے مدرسے کا نام مظہر العلوم سہارنپور کے نام پر ان کا مدرسہ ہے. ان کے مدرسے سے لے کے سوابی تک تمام راستے اور روڈ ان کے حکم پر علماء دیوبند زندہ باد کے چاقوں سے بھرے ہوئے ہیں. صرف ایک فرقہ زائغہ و ضالہ وہاں پیدا ہوا ہے جو خود علماء دیوبند کے بدترین دشمن ہے. مولانا چونکہ عرصہ دراز سے ان سے برسر پیکار رہے، یہ ان کا زہریلا اور ناجائز پراپیگنڈا ہے.
جبکہ ان کے بڑے چھوٹے خود ان کا مذہب و دین معلوم نہیں ہے، نہ ان کے اکابر و صغار کا کچھ پتہ ہے۔ علماء ربانیین پر ایسی تہمتیں لگانا یہ ملحد و زندیق کا کام ہوتا ہے۔ کسی بھی بڑے سفر پر نکلنے کا سنت طریقہ اور وہاں پہنچ کر کیا کرنا چاہیے؟ سفر پر نکلنے سے پہلے گھر پر 4 رکعت پڑھ کے روانہ ہو جائے، اور سفر کی جو دعائیں ہیں خاص کر 3 دعائیں، اللہم بارک لنا فی سفرنا ھذا وطو عنا بعدا، اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب، اور تیسری دعا اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، پڑھ کر روانہ ہو، انشاءاللہ واپسی تک ہر جگہ خیر ہوگی۔ میری 2 بچیاں، ایک 7 سال کی، دوسری 4.5 سال کی، آپس میں ہر وقت لڑتی رہتی، کوئی عمل بتا دے کہ وہ آپس میں لڑنا چھوڑ دے، ان کے سامنے آپس کی محبت اور شیرینی کے واقعات پڑھ پڑھ کے سنائے، آپس میں محبت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ سورہ والعصر بھی عصر کے بعد بغیر لکیروں والے کاغذ پہ بغیر نقطوں اور اعراب کے لکھ کے دونوں کے گلے میں ڈالیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیا گھر یا دکان کے ایڈوانس میں لیے گئے پیسے سے تجارت جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ وہ امانت نہیں ہے، وہ آپ کے ذمہ قرض ہے، وہ آپ کو کاٹنے ہیں اپنے رقم جو اس کے ذمہ ہے یا واپس کرنے ہیں۔ لکھا ہے کہ آپ کے ساتھ اصلاحی تعلق قائم کر سکتے ہیں، اگر کر سکتے اس کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی جمعے کا آواز شوق سے سنا کرو، انشاءاللہ اتنی اصلاح ہوگی کہ اس زمانے کے بڑے سے بڑے پیر کے مرید کی بھی اتنی نہیں ہوگی۔ ملفوظات و حکایات میں اصلاح نہیں ہے، اصلاح قرآن و سنت میں ہے۔ اگر حرف دعات کو تجوید کے اصول کے مطابق نہیں پڑھ سکتا ہو تو اس کو دعات پڑھنا شرعاً کیسا ہے؟ فقی الہند اور محدث الہند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ دعات پڑھنا صحیح ہے، زوات نہ پڑھے۔ ایک تو شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے، دوسرا کلمہ اجنبیہ ہے، عرب اس کو نہیں جانتے، تیسرا محیط میں لکھا ہوا ہے، محیط برہانی میں، کہ اگر کوئی دعات کی جگہ زوات پڑھے فسدت صلاتہ، اور اگر یہ عقیدہ ہے تو بانت عنہ امراتہ، بیوی پر بھی طلاق واقع ہو گئی۔ جنازے کے صفوں کی تعداد شرعاً کتنی ہونا چاہیے؟ جنازے کے صفوں کی تعداد زیادہ ہونا چاہیے۔ جب لوگ کم ہوں، 1 صف کے برابر ہو تو 5 آگے ہو جائے، 3 درمیان میں، 2 پیچھے، 3 صف طاق۔ جب لوگ بہت سارے ہوں پھر طاق کا تصور بے وقوفی۔ کتاب شیعیت جو کہ استاد ابو زہرا نے لکھی ہے، کیسی میں نے نہیں دیکھی، میں مصریوں کی کتابیں نہیں دیکھتا ہوں۔ امام صاحب کے لیے امامہ باندھنا ضروری ہے، سنت ہے، اگر بغیر امامے کی نماز ہوتی ہے نہیں ہو جاتی ہے، خلاف سنت نماز ہوگی۔ کیا کسی بدعنوان اور جعلساز افیسر کے خلاف شکایت کرتے ہوئے جھوٹ بول سکتے؟ ہرگز نہیں، جھوٹے پہ لعنت آئی، پھر وہ بھی بدعنوان ہو گئے اور آپ بھی بدعنوان ہو گئے۔ احمد دیدات کون ہے؟ یہ بظاہر منکر حدیث معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ افریقہ میں اس کی 4 مسجدیں ہیں، چاروں میں فتنہ انکار حدیث ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ علامہ شوکانی معتزلی تھے، نہیں، تفضیلی شیعہ۔ سمعنا ان الامام الغزالی رحمہ اللہ لم يراعي العدب للامام الاعظم ابی حنیفہ فی موضع لو ارشدتمون الى ما قال في حق الامام والى ما اخذ هذا الخبر نحن لكم من الشاکرین۔ الشیخ الزاہد الکوثری رحمہ اللہ رد على الغزالی والرازی وامام الحرمین ابن الجوینی في كتابه احقاق الحق ففيه حوالہ لكل هذا الامام۔ وهكذا قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني لما كنت كتبت مناقب الإمام أبي حنيفة فجاء عندي أحد وقال
انت تكتب له مناقبه والغزالي قال فيه كذا وكذا. فقال الشعراني في الميزان فقلت لهذا الرجل ما الغزالي والرازي في ابي حنيفه الا كالقطرة في البحر وكالصبي في الرجال. کیا حالت نماز کے علاوہ بھی شلوار ٹخنوں سے اوپر؟ بغیر نماز کے بھی شلوار مرد کے لیے ٹخنوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہادت کے وقت صہیب رومی جب آئے اور واپس ہوئے تو آپ نے کہا یا اخی ارفع ثوبک فإنه اتقى لربك وانقى لثوبك. وہ نماز کا وقت تو نہیں تھا. حضرت عمر نے فرمایا بھائی کپڑا اوپر کر لو، ٹخنے کھولو، یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور کپڑا بھی پاک صاف رہے گا. اور وہ حدیث میں جو 3 آدمی آئے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا. المنان احسان جتلانے والا، المنفق سلعته بالیمین الکذب جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا، والمسبل ازارہ اور وہ مرد جو شلوار کے 5 ٹخنوں سے نیچے رکھے. صحیح مسلم، جامع ترمذی. دعا بعد سنہ بالحیۃ الاجتماعیہ کیسا ہے؟ نزیل اسقاط مع دوران قرآن کریم کا شریعت محمدی میں کوئی ثبوت ہے یا نہیں؟ دعا بعد المکتوبہ سے بہتر دعا بعد سنن ہے، بشرطے کی بدعات سے پاک ہو، لازم نہ سمجھی جائے، اس میں ان اللہ ہے کی آیت نہ پڑھی جائے، جو کوئی چھوڑ کے چلا جائے اس کو قبح نہ کیے جائے، اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا جائے. ہیلا چونکہ شرعیہ ثابت ہے اور اسقاط کا طریقہ فقہاء نے لکھا ہے، اس لیے درست اور صحیح ہے. اس کا انکار کرنے والے فقہ سے بے خبر ہیں. تفسیر ابن کثیر کا اردو ترجمہ محمد جوناگڑی نے کیا، وہ کیسا ہے؟ غلط ہے. اس میں کئی تحریفات اس نے ڈالی. کیا امام محمد ابو عیسیٰ اگر امام کے مسلک پر ہے تو پھر مسائل میں اختلاف کس چیز؟ اختلاف نہیں ہے، وہ رائے ہے. حضرت کے حکم پر رائے ہوتی تھی. شیخ الحدیث القرآن کے عرض کتاب البصائر لمنکر توسب مقابر میں بہت ایسے مسائل جو بدعتیوں کے مشابہ ہے. مثلا یا رسول اللہ یا محمد بطریق استعانت کہنا، اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا، عید میلاد النبی اور 40 20 یہ چیزیں ان میں نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. یہ آپ نے اپنی طرف سے لکھی، اگر ہے تو یہ غلط ہے. کوئی بھی ایسا کہے. مرد تراویح پڑھ رہا ہے، اس کے پیچھے مردوں کے صف میں، پھر اس کے پیچھے پردے کے بعد عورتوں کی صف بھی ہو سکتی ہے. جس جگہ خواتین کے لیے علیحدہ جگہ ہے وہاں جائز ہے. مردوں کے صفوف میں ان کو پیچھے آنا منع ہے. کیا اللہ پاک کی بڑائی، عظمت و قدرت بیان کرتے ہوئے اپنے تجربے میں آئے ہوئے حالات میں مغالطہ کیا جا سکتا ہے تاکہ سننے والے کا ایمان مضبوط ہونے؟ غلط بات ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے. حفصہ نام کے کیا معنی؟ عزت و شان والی. ہمارے محلے پاک مسلم کالونی کی مسجد مغرب کی نماز کے علاوہ ہر نماز 5 منٹ دیر سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں فرمائے. یہ وہاں کے امام صاحب سے کہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے. کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں قرآن کو دستانے پہن کر ہاتھ لگا سکتی ہے؟ لگا تو سکتی ہے، بہتر نہیں ہے. کیا عورت ناپاکی کی حالت میں زبانی تلاوت کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. کیا عورت ناپاکی کی حالت میں قرآن گود میں رکھ کر صرف قرآن کے کنارے سے اوراق ہٹا کر پڑھ سکتی ہے؟ نہیں، غلط ہے. مس سے مصحف حرام گناہ کبیرہ ہے. والقیام حین قیل حی علی الفلاح وشروع الامام مسقیل قد قامت الصلاۃ نور الرضا، یہ مسکوت عبارات ہے شرع وقایہ وغیرہ نور الرضا کی، چونکہ یہ اصل فقہ کے خلاف ہے، اس لیے ناقابل عمل ہے. کیا کھڑا ہونا جس وحی علیہ الفلاح کے لیے کہا ہے درست ہے؟ بدعتیوں کیا یہی ہوتا ہے؟ نہیں، صحیح نہیں ہے. پہلے سے کھڑا ہونا چاہیے. کیا امام کا نماز شروع کر دینا جس وقت قد قامت الصلاۃ کہا جائے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تیاری کر لے. حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت کے ہاں صفیں کڑی ہو جاتی تھی، پھر لوگ جا کے صفیں ٹھیک کروا کے واپس آ کے آپ کو اطلاع کرتے تھے، پھر آپ نماز شروع کراتے تھے. اور حضرت قد قامت الصلاۃ کے جواب میں فرماتے تھے اقام اللہ وادامہا. تو قد قامت الصلاۃ پہ اللہ اکبر کیسے ہوا ہے؟ ابو داؤد میں موجود ہے.
زید بن حارث رضی اللہ عنہ نبی کے شاگرد نے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے سے بھاگتے تو پھر رسول اللہ نے اس کو پاؤں سے باندھا تھا. کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ زید کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو حضرت اکرامہ کا واقعہ ہے اور مجاہد کا، جن کو ابن عباس زنجیر سے باندھتے تھے. مجھے زید کے بارے میں یاد نہیں ہے. سید طالب علم کے لیے ابن عابدین نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ کے چیزوں میں سے استعمال کرنا جائز ہے، گو بہتر نہیں ہے. اس لیے محتممین مدرسے میں زکوٰۃ کے فنڈ میں غیر زکوٰۃ بھی ملاتے ہیں تاکہ سید طلباء اس میں سے کھائیں. نکاح کے حوالے سے استخارے کا کیا طریقہ ہے؟ 2 رکعت رات کو پڑھ کے استخارے کی دعا کریں. قرآن کریم و دینی کتابوں کو چومنا جائز ہے، درست ہے، حضرت عمر سے ثابت ہے. کچھ شخص کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام کی نیاز حرام ہے. کہاں لکھا ہے کہ یہ حرام ہے؟ خلاصۃ الفتاوی جلد ثانی صفحہ 142. والنظر عبادت والعبادت لا تکون للہ. نظر عبادت ہے اور عبادت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو. صرف حرام نہیں، تفسیر نیشاپوری اور تفسیر کبیر میں ہے اگر غیر اللہ کے نام کی نظر کی گئی، کفرا وبانت عنہ امرأتہ وصار ذبیحتہ ذبیحۃ مرتد، بیوی اس سے علیحدہ ہو گئی، یہ کافر مرتد ہو گیا، ذبیحہ خنزیر کی طرح ناجائز ہو گیا. اکثر لوگ دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جاتے ہیں. فتاوی عالمگیری میں ہے کہ عوام میں رواج ہے، دعا میں سجدے کرتے ہیں، یہ منع ہے، اس کو روک لیے گئے. کیا صدقے کا گوشت مریض خود یا اس کے گھر والے کھا سکتے ہیں؟ کھا تو سکتے ہیں، بہتر نہیں. جتنا حصہ غریب مسکین کھائیں گے وہ صدقہ ہوگا، جو یہ خود استعمال کریں گے وہ صدقہ نہیں ہوگا. مذاہب کے بارے میں علماء کیا فرما رہے؟ محلے میں ایک غیر مقلد ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن موجود ہے اور حدیث موجود ہے تو مرزائی ہو، تو مذاہبوں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود لامذہب ہے نا، لامذہب دوسروں کو لامذہب بنانا چاہتے ہیں. ان سے پوچھو کہ قرآن و حدیث آپ پر نازل ہوئی یا علماء لے کے آئے؟ وہ علماء سارے کے سارے مذاہب کے قائل تھے. مذاہب کوئی غیر چیز نہیں ہے، ہر اس امام و فقی کی تشریح جو دلائل کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے وہ ان کا مذہب کہلاتا ہے. اس مسئلے کی وضاحت کیجیے کہ آج یہ صحیح ہے غلط کہ سجدے میں یا رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھنے سر اٹھانے سے پہلے سب کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ یہ میں نے خود دیکھی نہیں سنی ہے. یہ دعا تو ویسے سجدوں کے درمیان قومے میں آئی، رب اغفر لی ورحمنی وجبرنی واہدنی وارزقنی وارفعنی وعافنی. کیا کسی ہندو کافر کے ساتھ ہاتھ ملانے سے غسل واجب ہوتا ہے؟ نہیں. کیا ہندو کے ساتھ کھانا جائز؟ جائز. میری فجر کی نماز اکثر قضا ہو جاتی ہے آنکھ کھلنے کی وجہ سے، نہ کھلنے کی وجہ، اس لیے آپ رات کو سوتے وقت سے وظیفہ سورۃ کہف کی آخری 3 آیتیں پڑھ کے سویا کریں. آنکھ کھلے گی، آگے اٹھنا آپ کی غیرت کا تقاضا ہے. جن حضرات کے گھروں میں بالغ لڑکیوں کو بٹھانا کیسا ہے؟ چونکہ ان کی عمر کافی گزر چکی، ان لڑکیوں کو گھر میں بٹھانا صحیح ہے نہیں. گناہ ہے، جب رشتہ صالحہ ملے دینا چاہیے. کیا شادی شدہ آدمی کے لیے 4 مہینے سے پہلے گھر جانا ضروری ہے یا نہیں؟ حضرت عمر کا ارشاد ہے 3 مہینے کے بعد جایا کریں. اللہ رب العزت کا سایہ ہمارے سر کو قائم رکھے. اس مسئلے کے بارے میں آپ کو کیا فرمائے؟ صحیح غلط کی بستی میں کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ لگانا کیسا ہے؟ یہ جتنی بھی الٹی سیدھی تنظیمیں ہیں ان سب سے مسجدوں کو پاک صاف رکھنا واجب ہے، کیونکہ ان کا کوئی قبلہ و کعبہ نہیں ہے، ان کے منہ پہ جو آئے بکتے رہتے ہیں. اس لیے جاہل تنظیموں سے مسجدوں کو پاک کرنا چاہیے. اس واقعے کی تفصیل اور حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں جس میں حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو گئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس کیا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ اور قاضی ایاز نے الشفاء کے اندر اور شیخ زید الکوثری نے الحاوی علی الطحاوی میں اور خصائص میں جلال سیوطی نے اور دلائل میں امام بہقی نے یہ سب کے سب نقل کیے. احتشام اللہ شریفی کا ہے اخبار جہاں میں آپ کے مسائل ان کا حل کے نام سے ایک صحیفہ آتا ہے، فیوچر آتا ہے. دعا حرام ہے. مسئلہ یہ کہ انہوں نے اس مسئلے کی وضاحت نہیں کی. بہت نیک و مستند عالم ہے، ہمارے بزرگ و صالح آدمی. ان کے بیٹے یہاں پڑھ رہے مدرسے میں، ان کو کہہ دیں گے وضاحت کر لیں گے. عطیہ خون و عطیہ آزاد دونوں ہی ضرورت کے تحت دیے جاتے ہیں، لیکن خود کا عطیہ دینا درست ہے.
جبکہ اعضاء کا نہیں، دونوں منع ہے، ضرورتاً دونوں جائز۔ مثلا کیا کہا جا رہا ہے کہ عشاء کی نماز میں 3 وتر ہوتے ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ عشاء کی نماز میں 1 وتر ہے۔ نہیں، 1 وتر غلط ہے، حدیث شریف میں 1 رکعت پڑھنے سے منع فرمایا ہے، وتر 3 ہی ہے۔ اکثر لوگ شادی ہونے پر دلہن کو اور بیٹی کی یا بیٹا ہونے پر کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہت خوش قسمت ہے، میری آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بہرحال انسانوں کی قسمت اچھی بری تو ہوتی ہے، حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ تہجد و قیام اللیل میں کیا فرق ہے؟ سونے سے پہلے پڑھ لے تو قیام اللیل ہے، رات کو سو کے اٹھ کے پڑھے تو تہجد ہے۔ نکاح فارم میں عورت کو حق دیا گیا ہے کہ وہ شوہر سے طلاق حاصل کر سکتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ یہ آئلی قوانین کی باتیں منسوخ ہو چکی ہے، عدالتوں نے ان کو کالعدم کیا۔ کون سی تفسیر قرآن سب سے بہتر ہے؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے رحمۃ اللہ علیہ کے فوائد اور حضرت مولانا اشرف علی کا بیان القرآن، مولانا مفتی عمر شفیع صاحب کی معارف۔ ختم قرآن میں کھانے کے بعد جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ درست، حلال، مستحب ہے۔ شب جمعے کے دن اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو کیا حدیث میں، اکثر حدیث میں ہے کہ قیامت تک عذاب اٹھ جاتا ہے، بشرطے کہ اس کی تدفین نماز جمعے سے پہلے ہو گئی۔ نماز جمعے کے بعد جو تدفین ہوتی ہے اس کو جمعہ نہیں ملتا ہے، وہ قیامت کے دن اپنے رشتہ داروں کو گریبان سے پکڑے گا کہ ظالموں اور بے انصافوں، مجھے جمعے سے پہلے دفناتے تو مجھے مغفرت ہمیشہ کے لیے ہو جاتی، مجھے نمازیوں کی اکثریت کی کیا ضرورت ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد یہ اکثریت ہو جائے گی۔ حکیم الامت لکھتے ہیں کہ جب شریعت نے پہلے دفنانے کو ترغیب دی تو یہ کہنا کہ نماز کے بعد جنازہ پڑھ کے لوگ بڑھ جائیں گے، نیری حماقت اور بے دینی۔ سنت میں فاتحہ بھول کر رہ جائے اور صرف سورت پڑھی جائے اور بعد میں سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو جائے گی۔ عبد الرحمن القاری صحابی تھے یا نہیں؟ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کس کا پوچھ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی کسی فرد کو ووٹ دینا کیسا ہے؟ علماء نے چونکہ اس جماعت کو گمراہ کہا ہے اس لیے ان کو ووٹ دینا صحیح نہیں۔ کیا ووٹ کا استعمال ضروری ہے جب کینڈیڈیٹ